بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے پروردگار عالم نے انسانی جسم پر دو ایسی نشانیاں رکھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور بہت بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ لہٰذا جس بندے کے جسم پر یہ دونوں نشانیاں موجود ہو وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ کا سب سے پیارا اور مقرب بندہ سمجھا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پوری کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین، سب سے حسین اور سب سے خوبصورت پیدا فرمایا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ اس لیے انسان کے وجود میں ایک ایسی قدرتی شان اور عظمت چھپی ہوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور حکمت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور یہی جسم، یہی اعضاء، یہی خد و خال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت تخلیق کا زندہ مظہر ہے۔ انسانی جسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام قدرت کا حصہ ہے، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کے مختلف اعضاء پر جو مختلف نشان ظاہر ہوتے ہیں وہ انسان کے اخلاق و کردار کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان کے جسم پر یہ دونوں ظاہر ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اور وہ بہت خوش نصیب سمجھے جاتے ہیں۔ تو آج کی ہماری یہ مخصوص ویڈیو بھی انسانی جسم پر انہی دو نشانیوں کے حوالے سے ہے کہ انسان کے جسم کے کن کن اعضاء پر اگر یہ نشان پائے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں، اور وہ نشان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل کو حاصل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ وہ نشان ہے جو صرف خوش نصیب لوگوں کو عطا کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان نشانیوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور تقدیر کا پیغام چھپا ہوتا ہے۔ یہ نشان کبھی پیشانی پر ہوتے ہیں، کبھی ہاتھوں پر، کبھی ٹخنوں پر۔ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی نشانی کے ساتھ پہچانی جاتی ہے، جیسے درختوں کے پتے، پہاڑوں کے رنگ، سمندروں کی لہریں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم پر موجود مخصوص نشان بھی رحمت کے آثار کہلاتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس محبت کی یاد دہانی ہے جو وہ اپنے خاص بندوں کے لیے رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی محبوب الہی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی خاص عنایت برستی ہے۔ پس جو شخص اپنے جسم پر ایسے نشان دیکھیں اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اتفاق نہیں بلکہ تقدیر کا تحفہ ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اسے اپنی خاص محبت اور رحمت سے نوازا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے وجود پر یہ نشان ہیں، کیونکہ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی علامتیں ہیں۔ تو ان دو نشانیوں کے بارے میں مکمل طور پر جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور فضل کے حقدار ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، انسان اگر اپنی ذات میں غور کرے تو اسے اپنے رب کی دی ہوئی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں نعمتیں نظر آئیں گی۔ وہ ساری زندگی بھی اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی کم ہے، اور واقعی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان کی ساری کائنات کی دولت دے دی جائے اور آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں جیسے نعمت نہ دی جائے تب ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ عز و جل کی ان نعمتوں کے شکر کی طرف ہماری توجہ تک نہیں جاتی۔ حالانکہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے یہ کوئی اندھے سے پوچھے، زبان کتنی عظیم نعمت ہے یہ کوئی گونگے سے پوچھے، بہرحال ہمارا پورا جسم خدا کی نعمتوں کا مرکز ہے۔ محترم ناظرین، شکر دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو نعمت کی عطا پر پیدا ہوتی ہے۔ بندہ اس نعمت کے حصول پر خوشی، اطمینان اور سرور پاتا ہے، اور اس کے اعضاء و ظواہر پر بھی اس تاثیر ہوتی ہے۔ اس کی زبان پر شکر کے کلمات جاری ہوتے ہیں، اس کے چہرے پر بشارت آ جاتی ہے، اور وہ جھک جانے اور سجدہ کرنے کے داخلی طور پر بھی حاجت محسوس کرتا ہے، اور ظاہری طور پر بھی شکر احسان کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رویہ ہے، اور جس کی جانب سے احسان ہو اس پر اس کی حمد و ثنا اور اچھا تذکرہ ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ بندے کے شکر اور حمد و ثنا کو کون مستحق ہے تو وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے، جس نے اپنے بندوں پر نعمتوں کے انبار لگا دیے، جس کا شکر تو درکنار ان نعمتوں کا شکریہ بھی ناممکن ہے۔
اگر تم ان کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں پر بھی شکر گزاری کی تعلیم دی ہے اور ان کے انکار سے منع کیا ہے۔ بس جو شخص میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری پر قائم رہے اللہ اسے شاکر اور شکور کہتا ہے۔ اور سب سے زیادہ شکر گزار بندے انبیاء علیہ السلام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ کیا کہ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت عطا کرتا ہے تو اسے شکر کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ حکم ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں کم ہی ایسے لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ رزق لانے والی ہوائیں بھی اللہ نے رحمت بنا کے بھیجی تاکہ بندے شکر گزار بنے۔ یقیناً یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر اس ہستی کا شکر کیوں نہ ادا کریں جس نے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طہارت کے احکامات بھی دیے اور ان کا طریقہ سکھایا۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یہ اللہ کی چند نعمتوں کا ذکر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بے پایہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو بہت بعید ہے، بندے کے لیے ان کا شمار بھی ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ مسلمان ہر وقت اس کوشش اور طلب میں رہتا ہے کہ اسے اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق مل جائے، اور اللہ کی مدد اور استعانت کے بغیر وہ شکر بھی ادا نہ کر سکتا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکر گزاری مانگنے کی دعا سکھائی اور انہیں نصیحت فرمائی، نعمتوں پر شکر ادا کرنا کی افزائش و بڑھتی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور کیا بندے کے پاس اللہ کے سوا کسی اور کی دی ہوئی کوئی نعمت بھی ہے؟ جب ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا شکر بھی ضروری ہے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ شکر ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے 3 راستے ہیں۔ نمبر 1، اس بات کا اعتراف کی یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے، لہذا عطا کرنے والے سے ہی مانگنا اور سوال کرنا اور اسی کی عبادت کرنا۔ نمبر 2، زبان سے اس کی نعمتوں کا اقرار اور شکر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کے ذکر کے بعد تلقین فرمائی کہ اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ نمبر 3، اعضاء کا شکر یعنی اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں جھکا دینا اور اللہ کی نواہی سے اجتناب کرنا، ہر ممکن کوشش کرنا کہ ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائیں، یہ عملی شکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کچھ کھائے تو اس کی حمد کرے یا کچھ پیے تو اس کی حمد بیان کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرو، ان کا ذکر بھی شکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ اس کے پاؤں پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابو ہارون کہتے ہیں کہ میں ابو حازم کے پاس آیا اور پوچھا کہ آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ فرمایا، جب تم نے ان سے اچھی چیزیں دیکھو تو اس کی حفاظت کرو اور کچھ برا دیکھو تو وہاں پردہ داری کرو۔ پھر پوچھا، اور کانوں کا شکر کیا ہے؟ بولے، کچھ اچھا سنو تو اسے یاد رکھو اور کچھ برا سنو تو بھولا دو۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ شکر نافرمانی اور معصیت کو ترک کرنا ہے۔ ابو حازم جاہد نے فرمایا کہ شکر معاصی سے روک جانا ہے اور اطاعت پر جم جانے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے ادا کرتا ہے مگر سارے اعضاء سے شکر ادا نہیں کرتا تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس ایک چادر ہے اور اس نے صرف اس کا کنارہ تھام رکھا ہے۔
اگر وہ اسے پہنے گا نہیں تو وہ اسے سردی بارش اور ٹھنڈک سے نہیں بچائے گی۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی دل سے قدردانی کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ بندہ جب صبح بیدار ہو تو سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور کہے اور اپنے دل اور زبان سے اس کا شکر ادا کرے۔ عزا کا شکر یہ ہے کہ ان سے معاشی کی چیزیں نہ سنیں نہ دیکھیں، جیسے غیبت یا فحش بات یا گانے اور میوزک، برے مناظر نہ دیکھیں، اللہ کے حرام کردہ مقام پر چل کر نہ جائیں، اپنے ہاتھوں سے برے کام نہ کریں، بری تحریر نہ لکھیں، غیر محرموں کو ان ہاتھوں سے پیغام نہ لکھیں اور نہ کسی حرام کام کے لیے کھڑا ہو۔ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت پر لگا دے، قرآن کی تلاوت کرے اور اسے سمجھے، علم کے حصول کے لیے کانوں، آنکھوں اور ہاتھوں کا استعمال کرے، نفع بخش اور مفید پیغام سنے۔ اسی طرح اعضاء و جوارح کو بھی اس رب کی فرما برداری میں لگا دے جس نے اسے نعمتوں کا خزانہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے فرما بردار بندے خوشی کی خبر اور نعمت ملنے پر اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ اس سجدے کے لیے وضو اور نماز کی شرط نہیں بلکہ خوشی کے موقع پر اس کے حضور جھک جانے کا نام ہے۔ اگر آپ کے شکر کی نعمت میسر آ گئی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اس کی حمد و ثنا کے لیے اس کے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اور اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب بھی ہے۔ ہم جب بھی اپنے پیارے رب کا رزق کھائیں، اس کے نعمتوں کا استعمال کریں تو دینے والے پروردگار کا شکریہ بھی ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم سے یہ فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کیا کریں گے اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کریں گے، اور ان نعمتوں کے دینے والی ذات سے پیار بھی بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اجا سے بھی اس کی نعمتوں کا شکر اس کی عبادت میں زیادتی کر کے کریں گے، اور یقینا ہر مسلمان کو اللہ کی نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مگر جب انسان کو اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کے بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، اور نافرمان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے اور اسے مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کریں اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائیں، جبکہ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی جو نہیں ملی، اور اس طرح اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، پھر تو اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی، اور جب یہ نوبت پہنچ جائے تو بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے اور اس کو آخرت کی نعمت یعنی مغفرت کے اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اب جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی برکت زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھی بھر دیتا ہے۔ جب دوسری بار الحمدللہ کہتا ہے اس کے انوار 7ویں طبق آسمان سے لے کر 7ویں طبق زمین تک بھر جاتے ہیں۔ تیسری بار الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی دل سے قدر کر کے ان کی نعمتوں کو اس کے فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے۔ اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ پیٹ بھر کر شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔
हमने सिर्फ ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने या उसकी तस्बीह करने को शुक्र समझ रखा है, ये दुरुस्त नहीं है। नेमत देने वाले का कसरत से शुक्र अदा किया जाए, उसकी बारगाह में झुका जाए तो ये उसका शुक्र है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स नेमत की कदर नहीं करता उससे नेमत इस तरह छीन ली जाती है कि उसे खबर तक नहीं होती। यह अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र है जिससे इंसान के रिज्क, अमाल और औलाद में बरकत पड़ती है और नाशुक्रे को कुछ नहीं मिलता। हमारे यहाँ भी यह तसव्वुर किया जाता है कि जब भी कोई नेमत मिलती है तो हम कहते हैं कि यह हमारी मेहनत का समर है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इसे नेमत खुदाबंदी समझकर उसका शुक्र अदा करते हैं, और अगर कोई नेमत वापस ले ली जाती है तो इंसान फौरन उसकी नाशुक्री करता है। यह हरकत गजब इलाही को दावत देने के मुतरादिफ है, जबकि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना अहले ईमान और मोमिन का शुआर है। मोहतरम नाज़रीन, एक हदीस पाक में आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि ए लोगो, अल्लाह तबारक व तआला को दो निशानियां जो उसके बंदे के जिस्म पर हो बड़ी प्यारी लगती है। अल्लाह अकबर। फरमाया, पहली निशानी यह है कि जो बंदा अल्लाह की राह में निकलता है उसका जो रास्ते में जख्म लगते हैं, निशान पड़ते हैं, मेरे रब को अपने बंदे के वो निशान बड़े प्यारे लगते हैं। और दूसरी निशानी यह है कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ते हुए सजदे में जाता है तो उसके घुटनों पर, टखनों पर और माथे पर जो निशान पड़ते हैं सजदे की वजह से, ए लोगों, मेरे रब को अपने बंदे के वो निशान भी बहुत अच्छे लगते हैं। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनके माथे पर, जिनके घुटनों पर, जिनके टखनों पर अल्लाह को सजदा कर कर के निशान पड़ जाते हैं। वो भी खुशनसीब है, उनके माँ बाप भी खुशनसीब हैं कि जिनकी औलादों के जिस्म पर ये निशान होते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, बंदा सबसे ज़्यादा अपने रब के उस वक्त करीब होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। बंदे की दुआ सबसे ज़्यादा उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होती है जब वो सजदे की हालत में होता है। कोशिश किया करें कि रात को सोने से पहले चाहे सिर्फ 2-3 मिनट का ही लंबा सजदा ज़रूर करके सोया करें। और एक बात याद रखिएगा कि दुनिया का हर मसला हल हो जाता है जो बंदा सजदा करता है और उसमें अल्लाह से दुआ करता है। कहते हैं कि अपने नसीब पर वही रोता है जो सजदों में नहीं रोता। आज ये नियत करें कि हर रात सोने से पहले चाहे 2-3 मिनट ही सही लंबी सजदा करके अल्लाह को खुश करके, राज़ी करके, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करके और अपने लिए दुआ मांग कर सोया करेंगे। और आपसे गुजारिश करूंगा कि हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना है, नमाज की पाबंदी करनी है ताकि यह निशान हमारे जिस्म पर रहे और अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाए। यह अमल ज़रूर कीजिएगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला नेकी की बातों को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। नाज़रीन, इस बाबरकत पैगाम को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही ईमान अफरोज़ बयानात के लिए हमारे और आपके अपने प्यारे चैनल मलक इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।